نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، اس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے جتنے طہارت کے مسائل تھے وہ بیان ہوئے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نماز کے لیے آپ کے جسم کا کس قدر پاک ہونا اور اس کے متعلقہ مسائل وہ پہلے بیان کر دیے جائیں۔ تو صلاۃ عمومی طور پر ہماری زبان میں نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی چونکہ دعا اور استغفار ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے اور انہیں پاک کیجئے اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت اور خیر کے برکت کے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو شریعت میں صلاۃ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عبادت بندے کی طرف سے دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس عبادت کو صلاۃ کا نام دیتے ہیں۔ دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بندے کو اس عبادت کا مکلف ہونا پڑتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کریں گے۔ اور چونکہ صلاۃ ایک اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر، جیسے نا تلقى الصوابق منا والمصلین، وہ دیوان حماسہ کا ایک شعر ہے، اس کی وضاحت یہاں پر مقصد نہیں ہے۔ تو چونکہ کلمہ یعنی شہادتین کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، اس لیے اس کے معنی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب باب ہے کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، اسراء کے موقع پر نمازیں کیسے فرض کی گئیں۔ نماز چونکہ معراج پر فرض ہوئی تھی اور اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں ہوئے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس لیے اسراء بول کر بات کو مختصر کیا ہے۔ اب اس کے اندر نمازیں کب فرض ہوئیں، کیسے فرض ہوئیں، کہاں، کس شان اور انداز سے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ تو وقال ابن عباس حدثني ابو سفیان فی حدیث ہراقل فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والصدق والعفاف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہرقل کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدق سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اب نماز فرض کب ہوئی ہے؟ نماز فرض تو اصل میں ہجرت سے پہلے ہی ہوگی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ابو سفیان کے ہرقل کے پاس جانے تک کوئی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی جس میں وہ تسلی سے آپ کے احکام معلوم کر سکتے۔ اس لیے یہ نماز مکہ کے اندر ہی فرض ہو گئی تھی، اور اکثر روایات کے اندر یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور ملا امین عمری نے بھی اسے قطعی قرار دیا ہے کہ یہ بات ایسا ہی ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی ہے۔ ہاں یہ بھی محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابو طالب اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی یہ ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ ستایا ہوا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پر اب اس کے تفصیلی احکام، مسائل، معاملات وہ سارے جا کر مدینے کے اندر اترے ہیں، لیکن پہلے جو ہے مکہ کے اندر ہی نماز۔ تو جس طرح
بعض احادیث کے اندر یہ الفظ موجود ہیں نا کہ امانی جبرائیل عند البیت مرتین، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے 2 دفعہ امامت کرائی بیت اللہ کے پاس. یعنی جب آپ معراج کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد جبریل آگے تھے، تو دوسرے دن ہی انہوں نے پھر آپ کو نمازوں کے ٹائم وغیرہ بتا دیے تھے سارے. بیت اللہ کے پاس نماز آپ کو پڑھاتے رہے تھے. یعنی فرض نماز یہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے اندر ہی ہوگی تھی. اور یہ اس کی حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی ہے. جب روم کے شاہ روم کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ پیغمبر کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس وقت بتایا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کا، سچائی کا اور پاک دامنی کا. اس چیز کی دلیل ہے کہ نماز مکہ کے اندر ہی فرض ہوگی تھی ہجرت سے پہلے.